بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تاریخ اسلام کے اپنے اس چینل میں حیرت انگیز واقعات کی قسط نمبر 60 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطان نور الدین زنگی کا وہ خواب جس کے لیے وہ بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، پوری انسانی تاریخ میں لاتعداد بادشاہوں، شہنشاہوں اور فاتحوں نے وسیع زمینوں پر حکومت کی اور یقین کیا کہ ان کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ انہوں نے شاندار محلات بنائے، دیو ہیکل یادگاریں کھڑی کی اور تصور سے باہر کے خزانے جمع کیے۔ پھر بھی وقت نے ثابت کیا کہ کوئی بادشاہی ابدی نہیں ہے۔ مصر کی زبردست فرعون جو کبھی عظمت کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور پوری قوموں کو حکم دیتے تھے، آخرکار آنے والی نسلوں کے لیے سبق بن گئے۔ ان کی لاشیں ان کے مقبروں سے ہٹا دی گئیں اور دنیا کے لیے تجسس کی چیزیں بن گئی۔ سکندر اعظم نے مشہور دنیا کا بیشتر حصہ فتح کیا اور تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتیں قائم کی، پھر بھی اس کی قبر کا مقام غیر یقینی ہے۔ صدیوں کے گزرنے نے انگنت حکمرانوں کی شان کو مٹا دیا جو کبھی یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی چیز ان کے اقتدار کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ تاہم روئے زمین کے تمام مقامات میں ایک مقام ایسا ہے جس کی عزت اور حرمت کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے زائد عرصہ سے غیر معمولی طور پر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا مبارک شہر ہے، وہ شہر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بننے کے لیے چنا ہے۔ اس مقدس شہر کے اندر انسانی تاریخ کی سب سے معزز آرام گاہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے مدینہ منورہ کی زیارت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی امید میں سفر کرتے ہیں۔ مومنین کے لیے یہ محض ایک یا تاریخی مقام نہیں ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ایمان، محبت اور عقیدت سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس کے باوجود بہت سے مسلمان اس بات سے ناواقف ہے کہ ایک وقت تھا جب اس مبارک مقام کی حرمت کو ایک شیطانی سازش نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ ایک ایسی خطرناک سازش تھی جو اگر کامیاب ہو جاتی تو پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی۔ یہ سازش صحراؤں میں مارچ کرنے والی فوجوں یا شہر کی دیواروں پر حملہ آوروں کے ذریعے نہیں کی گئی، اس کی بجائے یہ زمین کے نیچے چھپا ایک خفیہ منصوبہ تھا۔ اسلام کے دشمنوں نے دھوکہ دہی، صبر اور رازداری کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی دوسری صورت میں فیصلہ کر دیا تھا۔ اس قابل ذکر کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں صدی میں واپس جانا ہوگا، وہ دور جب مسلم دنیا کو سنگین چیلنجوں کا سامنا تھا۔ صلیبی جنگوں نے مشرق وسطیٰ کو تنازعات کی لپیٹ میں لے کر رکھا تھا۔ یورپ کی عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کی سرزمین کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا اور بہت سے علاقے مسلسل خطرے میں تھے۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکمران کھڑا کیا جس کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ حکمران تھا سلطان نور الدین محمود زنگی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کوئی عام بادشاہ نہیں تھا۔ مورخین اسے اپنے عہد کی سب سے زیادہ سالہ اور قابل حکمرانوں میں سے ایک کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے انصاف، عاجزی، جرأت اور اسلام سے گہری وابستگی کے لیے مشہور تھے۔ حکمرانوں کے برعکس جنہوں نے اپنی زندگی عیش اور عشرت اور تفریح میں گزاری، نور الدین نے خود کو امت مسلمان کی خدمت کے لیے وقف کرایا۔ انہوں نے اسکول قائم کیے، اسپتال بنائے، علماء کی مدد کی اور اسلامی معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت رکھتے تھے۔ سلطان دمشق سے اپنے علاقوں پر حکومت کیا کرتا تھا جو اسلامی دنیا کے اہم ترین اشاروں میں سے ایک تھا۔ وہاں سے اس نے فوجی مہمات کی ہدایت کی، ریاستی امور کا انتظام کیا اور مسلم سرزمین کو
بیرونی خطرات سے بچانے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود بہت زیادہ ذمہ داریاں اٹھانے کے باوجود وہ عبادت میں مشغول رہے اور کثرت سے نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزارا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی رات آئی جو تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ 1164 عیسوی کا سال تھا۔ دن بھر کے امور سے فارغ ہو کر سلطان نور الدین زنگی اپنے حجرے میں جا کر سو گئے۔ رات کے وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آئے۔ کسی بھی مومن کے لیے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سلطان زنگی نے جو کچھ دیکھا اس کے لیے سکون کی بجائے فکر مندی سے بھر گئے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انجان آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ سرخی محل رنگت اور نیلی آنکھوں کے ساتھ ان کی شکل الگ تھی۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے ان کی طرف دیکھا تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ کہتے ہوئے سنا جس نے فوراً اس کے دل کو لا کر رکھ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان لوگوں سے بچا۔ سلطان اچانک بیدار ہوا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سیدھا بیٹھا، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے ابھی دیکھا تھا۔ خواب ناقابل یقین حد تک حقیقی محسوس ہوا۔ ان کی یاد میں ان دونوں کے چہرے واضح رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بار بار ذہن میں گونجتے رہے۔ سکون نہ مل سکا۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کی رہنمائی کرے اور اس خواب کا مطلب ظاہر کرے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس ہو گیا پھر دوبارہ، لیکن پھر وہی خواب نظر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہے اور مدد کے لیے ایک ہی التجا کا دہرا رہے ہیں۔ سلطان دوسری بار بیدار ہوا، پہلے سے بھی زیادہ پریشان۔ وہ پھر سے دعا کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر آخر کار نیند کی طرف لوٹنے کے بعد تیسری بار جب خواب آیا، اب اس کے ذہن میں کچھ شک نہیں تھا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ ایک سنگین پیغام لے جانے والی وارننگ تھی۔ طلوع فجر سے پہلے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے قابل اعتماد وزیر جمال الدین الموصلی کو طلب کیا۔ جب وزیر آیا تو اس نے حاکم کو سخت پریشان پایا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس خواب کی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ہی رات میں 3 بار کیسے دہرایا گیا۔ جمال الدین نے غور سے سننے کے بعد صورتحال کی سنگینی کو فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ اس طرح کے نظارے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ایک ہی تنبیہ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو مدینہ کو کوئی بڑا خطرہ لاحق ہوگا۔ ہر لمحہ قیمتی تھا اور فوری کارروائی کی ضروری تھی۔ سلطان نور الدین زنگی راضی ہو گیا۔ بغیر کسی تاخیر کے ایک ایسے سفر کی تیاریاں شروع ہوگی جو اسلامی تاریخ کا سب سے نمایاں مشن بن گیا۔ کوئی عوامی اعلان نہیں کیا گیا اور لوگوں کو کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ یہ کوئی شاہی دور یا سیاسی دورہ نہیں تھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی تحفظ کے لیے ایک خفیہ مشن تھا۔ قابل اعتماد ساتھیوں کے صرف ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی دمشق سے نکل کر مدینہ کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس بات سے بے خبر کہ مبارک شہر کے مقدس سرزمین کے نیچے ایک خطرناک سازش پہلے سے ہی چل رہی تھی۔ تو دوستوں، ہم یہیں رکتے ہیں۔ اس سے آگے ہم اگلی جو قسط ہماری آ رہی ہے، قسط نمبر 61، اس میں ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔